دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یہ ایک سوال ہے کہ نماز جو ہے وہ 10 سال کی عمر کے بعد فرض ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے پہلے نمازیں نہیں پڑھیں اب عمر 45-50 سال ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو جو گزشتہ جن سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کیسے ادا کی جائے گی؟ میں نے کسی مولانا صاحب سے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ قضا عمری پڑھ لیں، اس سے آپ کی عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے بھائی، بات سیدھی سی ہے کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جو پیمانہ ہے دین اسلام کے حوالے سے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند ملتی ہے یا نہیں؟ میں ایک دفعہ کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، کوئی عالم صاحب تھے، ان کے پاس بھی اسی طرح کا ایک سوال آیا کہ جی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کی جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں اس کا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی قضائی تو لازمی ہے، اور قضائی کے طور پہ انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی ہے، مجھے صحیح اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے تو کون سا طریقہ، انہوں نے کیلکولیشن کر کے روز کی 5 نمازیں اور اتنے سال کی زندگی، انہوں نے 2-4 لاکھ روپیہ بنایا۔ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے آپ جو ہے وہ ہمارے ادارے میں صدقہ جمع کروائیں تو ان کی، آپ کے والد کی قضائی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ قضائے عمری جو بتائی جاتی ہے کہ آپ قضائے عمری پڑھیں، اور اس سے یہ ہوگی کہ آپ کی عمر بھر کی قضا، عمر بھر کی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور ان کی عمریں 10 سال سے زیادہ تھیں، یعنی وہ بلوغت میں تھے جب ایمان لے کر آئے، تو ان کی پچھلی زندگی کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہترین قسم کا وضو کرے۔ بہترین قسم سے مراد یہ ہے کہ آرام سکون کے ساتھ جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، بلکہ نماز کو ترک کیے رکھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کفریہ کام ہے، اور ائمہ کرام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ کا اس بارے میں انتہائی سخت موقف ہے، یہاں تک کہ اگر بے نمازی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بغیر جنازہ پڑے ہوئے غیر مسلم کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ائمہ کے یہ فتاوے موجود ہیں۔ لیکن بہرحال میں جو میرے پاس آپ کا سوال آیا، میں اس حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قضائے عمری جو یہ عبادت کروائی جاتی ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، احادیث مبارکہ سے کوئی سند نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ نہ صحابہ کرام نے قضائے عمریاں پڑھی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے عمریاں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، نہ یہ جو آج کل
ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اتنے سال ہے، تو 10 سال کے بعد کے جتنے زندگی کے سال ہیں اس کا کوئی حساب نکال کے اتنا پیسہ آپ ان کے ادارے میں جمع کرائیں تو اس کی نمازوں کی قضائی ہو جائے گی۔ یہ سارے طریقے دین اسلام کے سکھائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان کی کوئی سند نہیں ملتی۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ وضو کرے اور 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ سچے دل سے توبہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ آج سے پہلے نمازیں چھوڑی تھی تو معاف فرما دے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سچے دل سے اس سے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا، وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ معاف کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بندہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے، اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ آج ہی کوئی بچہ اپنے ماں کے جسم سے پیدا ہوا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کا امتیاز ہے۔ اور یہ جو قضائے عمریاں اور پیسوں کا حساب کر کے وہ پیسے اس کے بدلے میں جمع کرانا، یہ طریقہ سنت رسول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے جو معاشرے کے اندر مختلف لوگوں نے رائج کر رکھی ہیں، بلکہ اعمال وہ کیجئے جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے، اور ان اعمال کو کرتے وقت طریقہ بھی دیکھیں تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ اگر ہم یہ چیز اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔